خواتین خاص طور پر جتنی آئی ہیں وہ بھی سن لیں، نہیں تو آپ اپنی خواتین کو جا کر بتائیں، جھوٹ بولنا کیا کرنا؟ اونچی غیبت۔ غیبت کا مطلب جس پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس کے سامنے نہیں کہنا، پیچھے کہنا۔ یہ بہت بڑی کمزوریاں ہیں۔ ساس بہو کا معاملہ تو اللہ کی پناہ، کیونکہ ساس کا روپ کبھی سمجھ آتا اچھی بلی عورت ہوتی ہے، ساس بن کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو۔ بہن ہے بہت اچھی، ماں ہے بہت اچھی، بیوی بہت اچھی، بیٹی اچھی، بس ساس بنی تو سمجھو کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، اینٹینا کام نہیں کر رہا، مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نند بھاوج کا جھگڑا، یہ جو غیبت، یہ جو جھوٹ، یہ جو منہ سے بولتے ہو نا، گھروں سے محبتیں ختم ہوتی ہیں، برکتیں ختم ہوتی ہیں، اپنی عبادتیں ضائع کرتے ہو۔ بچو ان باتوں سے۔ کیمیائے سعادت کتاب کا نام، اس میں ایک حدیث شریف ہے، میں ہر سال سناتا ہوں، پھر سنیں۔ امام غزالی انہوں نے اس کو اس میں نقل کیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا، جگہ جگہ بھاگے گا، خود کو یوں چھپاتا پھرے گا جیسے لومڑی خود کو چھپاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ کب آئے گا؟ فرمایا جب روزی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی، یعنی حرام طریقے ہو جائیں گے، کوئی جھوٹ بول کے کمائے گا، کوئی دھونس دے کے، یہ بتا کرپشن سب کیا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ کہ جب روزی بغیر کہلواؤں گا، جب روزی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی، جھوٹ بول کے ملے گی، رشوت ہوگی، بتا نام ہوگا، یہ مختلف نام ہو جائیں گے۔ فرمایا اس وقت لوگوں سے علیحدہ رہنا حلال ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ہمیں نکاح کا حکم دیا ہے، گھر بسانے کا حکم دیا، بیوی بچے بال ان کا سب خیال رکھنے کا۔ فرمایا اس وقت آدمی ہلاک ہوگا والدین کی وجہ سے۔ والدین فرمائشیں کریں گے، حکم دیں گے، یوں کرو وہاں کرو۔ اگر والدین مردہ ہیں تو پھر اپنی بیوی اور اولاد کے ہاتھوں برباد ہوگا، وہ بھی نہیں ہوں گے تو رشتہ داروں کے ہاتھوں، وہ اسے تنگ دستی پہ ملامت کریں گے، دیکھ دوسرے کتنے کما رہے ہیں، تیرے پاس کیا ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں یہ لا کے دے، اس سے ایسی چیزیں مانگیں گے جس کی اس میں طاقت نہیں ہوگی، تو وہ ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے حرام طریقے اختیار کرے گا اور ہلاک ہوگا۔ ہو رہا ہے ایسا یا نہیں؟ سوچتے جائیں۔ بیہقی کتاب کا نام ہے۔ حدیث سنانے سے پہلے میں ڈر گیا ہوں، میں نے جب پہلی بار پڑھی تھی میں سو نہیں سکا تھا، اور جب مجھے یاد آتی ہے میں لرز جاتا ہوں، ہل جاتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ سب کو بھی۔ سن لیں۔ قیامت کے دن بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 باتیں نہ پوچھ لی جائیں۔ کتنی؟ پہلی بات، اپنی عمر کس کام میں گزاری، 1۔ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری، کتنی؟ 2 ہو گئے۔ باتیں جب تک نہیں پوچھ لی جائیں گی اس وقت تک بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا۔ پہلی بات عمر کس کام میں گزاری، دوسری بات جوانی، تیسری بات مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، چوتھی بات اپنے علم پر عمل کتنا کیا۔
کیا حال ہے ہمارا؟ ہم ہیں کسی لائق؟ جواب دینے کے لائق ہیں؟ ڈریں اللہ تعالی سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، عورتیں آئیں، انہوں نے زیور پہنا ہوا تھا، فرمایا اگر زکوٰۃ نہیں دو گی تو یہی زیور تمہیں جہنم میں لے جائے گا، کافی ہے تمہارے لیے، اگر زکوٰۃ نہیں دیتی تو یہی تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ بخاری شریف میں روایت موجود، فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہاں سے آ رہا ہے، بس حلال حرام کی نہیں، آنے دو بس مل جائے، اس کو نہیں ہوگا کہ حلال ہے یا اونچی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کی قسم اللہ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا۔ جاننا چاہتے ہو کس شخص کے؟ جاننا چاہتے ہو؟ سنو، بڑے دھیان سے سنو، اللہ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دیتا پھرے۔ قیامت میں اللہ اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا۔ تو اگر آپ کے رشتہ دار ضرورت مند ہے، پہلے ان کو دو پھر دوسروں کو دینا۔ حدیث شریف میں ہے زکوٰۃ نہ دینے والا یہود و نصارہ کی طرح ہے، یعنی مومن اونچی۔ یہ بھی آپ نے سن لیا، آیتیں بھی سن لی، حدیثیں بھی سن لی۔ اب پھر آؤ ذرا آپ سے کچھ اور باتیں۔ آپ کہو کہ مولانا صاحب کیا مال بری چیز ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، مال بری چیز، اونچی کہیں، آپ کے پسند کی بات کر رہا ہوں، مال بری چیز، مال کی محبت بری ہے، مال کی محبت بری ہے۔ صرف مالدار بننے کے لیے کمانا اچھی بات نہیں۔ کماؤ کہ میں خود پر، بچوں پر، رشتہ داروں پر، مسلمانوں پر، وطن پر خرچ کروں گا، اس لیے زیادہ کماؤں تو برا نہیں۔ مالدار بننا برا، ہاں صرف مالدار بننے کے لیے ساری محنت کرنا وہ نہیں۔ ایک ہوتا ہے دنیا دار اور ایک ہوتا ہے دنیا پرست۔ دنیا دار جو ہے وہ برا نہیں، دنیا پرست جو ہے وہ بہت، کیونکہ اس کے اندر آ گئی نا محبت، اور جب مال کی محبت اندر آ جائے تو پھر بندہ صحیح رہتا اونچی۔ دیکھ لو پھر آپ کے ہاں صدر بن کے کیا کرتے ہیں، وزیر اعظم بن کے کیا کرتے ہیں، کسی کے گھر سے جناب سونا نکل رہا ہے، کسی کے گھر سے نقدی نکل، پھر یہ ہوتا ہے، پھر چوری کے باوجود تاج پہنائے جاتے ہیں، پھر جناب کیا کیا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، جو تم کھاتے ہو اس میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ جو تمہاری محنت سے حاصل ہو اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے، یعنی ان سے کمائی میں مدد لو۔ اور حدیث شریف تجارت میں برکت ہے، تجارت کرو۔ روزی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے اللہ نے تجارت میں رکھے ہیں۔ اسلام ناجائز کمانے کو منع کرتا ہے۔ میرے جملے میرے ساتھ مل کے دہرائیں، اسلام ناجائز کمانے کو، یاد کریں گے اس کو، ناجائز کمانا اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ اور ہم مالک نہیں ہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ، ہم امین ہیں، تو ہمیں امانت میں مالک کے حکم کے مطابق اس میں تصرف کرنا ہے، یعنی اس کو خرچ کرنا ہے جس طرح وہ حکم دے۔ اب صدقہ دینے والے کی کوشش کیا ہوگی کہ میرا اصل مال باقی رہے، نفع میں سے دوں تو وہ زیادہ محنت کرے گا، اقتصادی فائدے بھی ہوں گے، مال بھی پاک ہوگا، اور مومن کو تو ثواب کا لالچ ہوتا ہے۔ تو کرپشن کر کے کمانا، چوری کر کے کمانا، کام نہ کر کے کمانا، دفتر میں پوری ڈیوٹی نہ دے کر کمانا، وقت پر نہ جا کر محنت کر کے کمانا، کوئی فائدہ، آرام کھا رہے ہو۔
اپنے آپ کو حلال کھلاؤ، پھر نور آئے گا، پھر برکتیں آئیں گی۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک کونین ہیں، دعا کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین۔ یا اللہ مجھ کو مسکینی کی حالت میں زندہ رکھنا، مجھے مسکینی کی حالت میں موت دینا، قیامت میں اٹھانا بھی تو مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ وہ جو والی کونین ہے، وہ جو اللہ کے حبیب ہے، عرض کرتے مولا ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں تیرا شکر ادا کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں۔ ہم پراٹھے کھاتے ہیں، ملائیاں کھاتے ہیں، عمدہ سے عمدہ کھانے کھاتے ہیں اور شکر نہیں کرتے۔ ہماری کمائی کیسی ہے ہم توجہ نہیں کرتے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں لو شئت لسارت معی جبال الذہب، اے عائشہ اگر میں چاہوں یہ پہاڑ سونا بن جائیں اور جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلا کریں، مگر میرے نبی نے یہ پسند، اونچی کہیے گا، نہیں کیا۔ کیا پسند کیا؟ چٹائی ہے کھجور کی چھال کی بنی ہوئی، میرے آقا اس پر لیٹے ہوئے، حضرت عمر فاروق آئے، حضور اٹھ کے بیٹھے تو حضرت عمر رونے لگ گئے، نبی کے جسم پہ کھجور کی چھال کے نشان بنے ہوئے۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ یہودی عیسائی مزے کر رہے نرم نرم غالیچوں پر، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کر ایسے۔ فرمایا میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا، میں نے دنیا کو پسند نہیں کی، آخرت کو پسند کیا۔ یہ دنیا کا عیش عارضی ہے، دنیا کا عیش۔ عجز تو دیکھو اللہ اکبر، تکیے کے بدلے اینٹ یا پتھر، اور سرور عالم کا سر اطہر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ کبھی پتھر کو تکیہ بنا لینا، کبھی اینٹ کو بنا لینا، حالانکہ اشارہ کرتے ہیں چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج لوٹ کے آتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کو ملتا نہیں تھا، انہوں نے دنیا کو اختیار، ان کی ٹھوکروں میں کائنات تھی، وہ جو چاہتے ہوتا، مگر انہوں نے دنیا کو اختیار۔ اس کو اختیاری غربت کہتے ہیں، اضطراری نہیں، لاچاری نہیں تھی کہ ملتا نہیں تھا، مگر ہم نرم نرم بستروں پر، نرم تکیوں پر سر رکھیں پھر شکر نہ کریں۔ وہ کبھی پتھر کو تکیہ بناتے ہیں اور کبھی اینٹ کو بناتے ہیں۔ بچھونا کیا ہے؟ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ کھانا کیا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ پکانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ کیسے گزارا ہوتا تھا؟ 2 کالی چیزوں پر،
دو پانی اور کھجور. پانی کا رنگ بھی بتا دیا آپ کو. پانی کا رنگ کالا جیسا ہوتا ہے, وہ پورا کالا نہیں, سیاہی مائل. فرماتی ہیں کھجور مل جاتی, ایک دو کھجوریں کھا لیتے, پانی ملتے, اس طرح گزارا. اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھانا, پانی پی کر پھر رہ جانا, 2 مہینے یوں ہی گزارا. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آٹا کھاتے ہیں ہم لوگ چھان کر, نرم روٹی ہونی چاہیے, شیر مال, تافتان, پراٹھا, بریڈ نرم ہو. حضور کا کھانا کیسا؟ کھانا جو کھانا جو کی روٹی, انچھنا آٹا, روٹی موٹی وہ بھی شکمبھر, روز نہ کھانا. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے, ان کے گھر میں 3 دن کے بعد آٹا آیا, روٹی پکائی, روٹی لے کر اپنے ابا جان کے پاس آ گئی. 3 دن کے بعد گھر میں یہ آٹا آیا, میں نے روٹی پکائی, میرا جی نہیں چاہا کہ آپ کے بغیر کھاؤں. میرے نبی پاک فرماتے, بیٹی تیرے باپ نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. مالک ہیں دنیا و آخرت کے, سردار ہیں سارے جہانوں کے, دنیا کو پسند نہیں. ہم دنیا پہ مر رہے ہیں, سوچتے ہی نہیں ان کی شان کیا ہے. تخت بھی ان کا, تاج بھی ان کا, دونوں جہاں میں راج بھی ان کا. جنوں ملک ہیں ان کے سپاہی. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. لوگ کہتے ہیں مزدوروں کے خیر خواہ فلانے لیڈر ہیں, فلانے لیڈر ہیں, اور انہوں نے کیا کرنی ہے خیر خواہی؟ خیر خواہی کی ہے تو میرے نبی نے کی ہے. ان کا دامن تھامے. یوم میں منانے والوں, 1 مئی جی مزدوروں کا دن ہے, مزدوروں کے حقوق کا دن ہے. مزدور کو حقوق کس نے دیے ہیں؟ یہ کس کا فرمان ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری, اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دو؟ کس کا فرمان ہے؟ تم لوگ تو ان پر بھتہ لیتے ہو, تم لوگ تو ان پر لاٹھی چارج کرتے ہو, تم تو ان کے پیسے کاٹتے ہو. حق دیا ہے تو میرے نبی نے دیا. آیا مزدور, اس کے ہاتھ پہ گٹے پڑے ہوئے, فرمایا یہ کیسے ہو گیا یہ؟ اس نے کہا جی مزدوری کرتا ہوں. میرے نبی نے اس کا ہاتھ چوم لیا. کوئی ہوگا ایسا؟ اس نبی کا دامن تھامو. وہ ہیں ہمارے خیر خواہ ہیں, وہی ہمارے پالنہار بنے اللہ کی عطا سے. میرے دوستوں اور بزرگوں, دنیا کمانا برا نہیں, دنیا سے محبت کرنا. اونچی مال کمائیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. جو محبت والے کیا کرتے ہیں, فرمائشیں کرتے ہو آپ لوگ رمضان میں, سن لیں.
خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. فرشتوں نے کہا یا اللہ تو نے ان کو اپنا دوست بنایا, اتنا کچھ دیا ان کو, یہ اس لیے تیرا شکر کرتے ہیں. فرمایا یہ میرا پیارا ہے, یہ ہر حال میں میرا شکر کرے گا, اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو یہ میرا ہی شکر کرے گا. فرشتوں نے کہا یا اللہ تھوڑا سا ہم آزما لیں. فرمایا جاؤ. فرشتے آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دو پہاڑوں کے درمیان, بھری ہوئی بکریاں ہزاروں, گنی نہ جائیں اتنی, بیٹھے ہوئے اللہ کی یاد میں. ایک فرشتہ دوسری پہاڑی پر سامنے آ کے پڑھتا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں سے آئی آواز؟ اے پڑھنے والے تو نے میرے رب کی تعریف کی ہے, مجھے بہت اچھی لگی, تیری آواز بھی بہت اچھی ہے, تیرا پڑھنا بھی بہت اچھا ہے, مجھے بہت اچھا لگا, ایک بار پھر پڑھ. فرشتے نے پھر پڑھا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. آپ کو تو نماز تراویح پڑھتے ہوئے تسبیح پڑھنا اتنا اچھا نہیں لگتا, آپ شکر کیا کرو, آپ کو تسبیح پڑھنے کا حکم ملا. وہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اس کو کسی کی تسبیح کی حاجت. شکر کرو, تمہیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو شوق سے پڑھا کرو, دل لگا کر پڑھا کرو. جو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے, اللہ تو پاک ہی ہے, آپ کہتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے, وہ تو پاک ہے. آپ کے کہنے سے اس کی پاکی میں کوئی فرق نہ کمی ہونی ہے نہ اضافہ, وہ تو اپنی شان کے مطابق پاک ہے. وہ کہتا ہو بندے تو بار بار مجھے پاک کہہ رہا ہے, آ تجھے پاک کر دوں. اللہ یار. فرشتے نے پھر پڑھا, اے فرشتے جو بھی ہے تو پڑھنے والے, بہت اچھا لگا, میرا جی اور چاہ رہا ہے, بار بار سننے کو جی چاہ رہا ہے, تو کہے گا کہ میں کیوں سناؤں, تو سن, یہ ساری بکریاں میری ہیں, یہ جو تو بکریاں دیکھ رہا ہے یہ ساری میری ہیں, تو مجھے ایک مرتبہ اور سنا, میں تجھے 10 بکریاں دوں گا. وہ فرشتہ پڑھتا رہا, یہ بکریاں دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے, بکریاں ختم ہو گئیں. بکریاں جی نہیں بھرا. جی کس سے؟ اللہ کی تعریف سننے سے. اللہ کی جی نہیں بھرا. سن, تو نے بہت اچھا پڑھا, میرا جی بہت خوش ہوا, یہ بکریاں ہو گئی تیری. مگر یہ بکریاں چرانا آسان کام نہیں, ادھر لے جاؤ تو ادھر جاتی ہیں, ادھر لے جاؤ تو ادھر آتی ہیں, بڑا مشکل کام ہے, بڑے برداشت کا کام ہے. تو نے کبھی بکریاں نہیں چرائی ہوں گی, یہ تو ہو گئی تیری. مجھے ساتھ لے چل, تو مجھے میرے رب کی تسبیح سنا دیا کرنا, میں تیری بکریاں چرا دیا کروں. اللہ آپ لوگوں کو شوق ہے رب کی تسبیح کا؟ کتنی بار پڑھتے ہیں؟ کبھی سوچا؟ ارے ہم لوگوں نے اپنی عمریں دنیا کمانے میں گلا دی ہیں. اللہ کو یاد کرنے کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نوکری نہ کریں, تجارت نہ کریں, ہاتھ دنیا کے کام میں, دل زبان اس کی یاد میں. ہاتھ کار ولے دل یار ولے. اس کو بھولنا, ہم بھولیں گے تو نقصان ہمارا ہے نا, وہ تو نفع نقصان سے پاک ہے. تو ہمیں یاد کرنا چاہیے, اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کا شکر کیا کرو, اور غیروں سے ناتا نہ جوڑو. کن سے جوڑو؟ اپنوں سے. کن سے؟ وہ اپنے کون ہیں؟ جو اللہ کو پیارے ہیں. جو اللہ کے پیارے نہیں ہیں وہ ہمارے. میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, دھیان سے سنیں. سمجھایا جاتا ہے بعض درختوں میں اجزائے فاسدہ یعنی خراب چیزیں اس قسم کی جن کو آپ
فنگس بھی کہتے ہیں، خراب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جو درخت کی اٹھان کو روک دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہاں سے کاٹو، یہاں سے اتنا کاٹو ورنہ یہ درخت کم ہو جائے گا. کوئی اگر کہے کہ درخت کو کاٹو گے تو درخت کم ہو جائے گا، تو آپ اسے کہیں گے ارے سن، یہ جو کاٹنے والا ہے نا، اس کو سمجھ ہے کہ میں چھٹائی کروں گا، کٹائی کروں گا تو یہ درخت زیادہ پھلے پھولے گا، لہلہاہٹ زیادہ ہوگی. اسی طرح مال ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی، جب وہ زکوٰۃ دے گا تو اللہ کا وعدہ ہے اضافہ ہوگا، کمی نہیں. تمہیں رب پر اتنا بھی یقین نہیں ہے؟ انسان سوچے آپ کے پاس بیج نہیں ہے، بڑی مشکل سے آپ نے بیج لیا، گندم بونی ہے، بیج نہیں، آپ نے بیج لیا قرض لے کر آپ نے بیج لیا اور زمین میں بو دیا، خاک میں ملا دیا. کوئی یہ کہے گے اتنا مہنگا لیا اتنی مشکل سے اور مٹی میں ملا دیا، تو وہ کہے گا یہ مٹی میں ملانا کھونا نہیں ہے، میں نے کھویا نہیں ہے، یہ پایا ہے، مجھے اس کا ریزلٹ ملے گا، یہ پانے کا سبب ہے. تو کیا اس کسان کے برابر بھی عقل نہیں ہے؟ اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ سے مال بڑھے گا، تو یقین کیوں نہیں کرتے؟ تو جب اللہ فرما رہا ہے اور یہ اللہ کے دیے میں سے دینا ہے، جبری ٹیکس دے دیتے ہو، بتہ دے دیتے ہو، حالانکہ اس میں نقصان ہے، گناہ بھی ہے، یہاں تو ثواب ہی ثواب ہے، اور وعدہ ہے جتنا دو گے اس کا کئی گنا بڑھے گا. ابھی آپ کو سناتا ہوں، سنیں. ٹیکس دیتے ہو یا نہیں؟ اونچی کتنا؟ پتہ ہی نہیں ہے کتنا. انکم ٹیکس الگ، ویلتھ الگ، ایکسائز الگ، پراپرٹی الگ، سیلز الگ. ٹیکس اتنی گورنمنٹ لیتی ہے پتہ نہیں، یہ بھوکے ننگے لوگ، معاف کرنا میرے پاس کوئی لحاظ نہیں ہے، یہ بھوکے ننگے ہیں، آپ کا مال کھاتے ہیں اور آپ پر حکومت کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سہولت نہیں دیتے، خود مزے کرتے ہیں. یہ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت کے عہدیدار بننے کے لائق نہیں. ہاں کو بنے تو سیدنا فاروق اعظم جیسا بنے، پتہ چلے نا. پھر ٹیکس دیتے ہو، اتنے ٹیکس ثواب ہوتا ہے؟ گورنمنٹ جائز ٹیکس لے، آپ کو سہولتیں دے تو اس پر ثواب کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے. یہ ان کو جو دے رہے ہیں یہ کہاں اڑا رہے ہیں؟ جہاز بھر بھر کے لے جاتے ہیں، جو مرضی کرتے ہیں، ان کی تو اللہ تللہ ہی ہے نا جن پر خرچ ہو رہا ہے. بتہ، رشوت، سود، جوا، جرمانہ، یہ جتنے فائن لگتے ہیں یہ سارے دیتے ہیں یا نہیں؟ حالانکہ گناہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، مگر برداشت. ارے جی نہیں دیں گے تو کام نہیں ہوگا، تو یہ سب دے دیتے ہو، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ سوال ہے میرا. یہ بالجبر دے رہے ہو، زبردستی دے رہے ہو اور اس میں مزے بھی کر رہے ہو، کہہ رہے ہو جی خوش ہے، وہاں گناہ ہے. زکوٰۃ نہیں دینی، اس میں ثواب ہے، فائدہ ہے، اور اللہ کی ضمانت ہے مال کم نہیں ہوگا، بڑھے گا. تو جو نہیں دیتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. آؤ محبت کی بات سناؤں، پہلے بھی سنی ہوئی ہے. فقہا کہتے ہیں اسلام کا حکم ہے، شریعت یہ کہتی ہے 100 پہ 2.5 روپے دے دو، 100 پر. وہ کہتے ہیں طریقت، جو اس سے اگلا درجہ ہے کہ شریعت پر بہت اچھی طرح عمل کرنا، وہ یہ ہے کہ 97.5 اللہ کی راہ میں دے دو، 2.5 رکھ لو. یہ کیا ہے؟ دکھاؤ مجھے کوئی عمل کر رہا ہے اس پہ. 97.5 دے دو اور 2.5، یہ کیا ہے؟ اس سے اگلا درجہ ہے محبت کا. محبت کہتی ہے جو کچھ ہے وہ بھی دے دو، شکرانے میں جان بھی دے دو. اور اس پر عمل کر کے ایک ہستی نے دکھایا ہے، جس ہستی کا نام صدیق اکبر رضی اللہ. مال بھی دی، اولاد بھی دی، جان بھی دی، سب کچھ قربان کر دیا. اسی لیے حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا. آج بھی پہلو میں ساتھ حضور لٹائے ہوئے ہیں ان کو. میرے دوستوں اور بزرگوں، صوفیاء اللہ والوں کی بات بتاؤں. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ،
وہ فرماتے ہیں اس گروہ نے اپنی جان و مال کو ہار دیا ہے، اللہ والوں نے، صوفیاء نے اپنی جان و مال کو ہار دیا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے دل نہیں لگایا۔ اس گروہ کا کہنا کیا ہے؟ درویش وہ، ذرا سنو، درویش وہ جس کا مال وقف اور جس کا خون معاف ہو، اس کو اپنی جان و مال پر کوئی دعویٰ نہ ہو، اگر لوگ اس کا مال اٹھا کر لے جائیں تو خوش